پہ جو سائنس قرآن و حدیث کے متفقہ اصول ہیں ان کے پیمانے کے مطابق آپ کو آگاہی دی جائے کہ آپ اپنے گھر میں کس رجحان کو پسند کریں گی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم مثبت رجحان کو پسند کرتے ہیں تو مثبت رجحان کے باعث ہماری نیک نیتی شامل ہوتی ہے اور نیک نیتی سے اس معاشرے کا مستقبل روشن ہوتا ہے، اس معاشرے سے وابستہ محلے کا، علاقے کا، نگر کا، پھر ضلع آ جاتا ہے، ضلع سے ڈویژن بنتے ہیں، ڈویژن سے صوبے بنتے ہیں اور صوبے سے پھر ملک بنتا ہے۔ جب ملک کا رجحان آپ کے چھوٹے سے عمل سے مثبت ہو جاتا ہے تو بچے بھی صحت مند ہوتے ہیں، ماں بھی صحت مند ہوتی ہے، معاشرہ بھی خوشحال ہوتا ہے اور ملک کی خوشحالی کا راستہ بنتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو مقابلہ کروایا گیا، آپ میں سے سارے بچے جو ہمارے ہی معاشرے کے ہیں، جن میں ہمیں اپنے مستقبل جھلک رہا ہے اس ملک کا، وہ سارے ہی صحت مند ہیں، اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن کچھ پیمانے ہیں جو اس مقابلے میں دیکھے جانے مقصود ہیں تاکہ دیکھا جائے کس بچے کو اس کی ماں نے مکمل 2 سال تک دودھ پلایا ہے، کیا اس میں گیپ آیا ہے، کیا وجوہات تھیں، پھر اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے جس کو عام لفظوں میں بے فارم کہا جاتا ہے، پھر اس کی ویکسینیشن، حفاظتی ٹیکے اس کو لگے ہوئے ہیں، پھر اس کا وزن کتنا ہے، اس کا قد کتنا ہے، اور پھر وہ اس کے والدین نے اپنے ہونے والے بچوں کے درمیان بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے پراپر گیپ کیا ہوا ہے کہ نہیں، ان معیارات کے مطابق بھی اس کا ڈریس بھی دیکھا جائے گا اور آپ کے خاندان کو بھی تھوڑا سا ہمیں جھلک محسوس ہوگی کہ کس خاندان کی سوچ مثبت ہے، وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اور اسلام کی بات اگر کی جائے تو یہ تو ہوگی مقابلے کی بات، ہو سکتا ہے کوئی بچہ فرسٹ آ جائے، کوئی سیکنڈ آ جائے، کوئی تھرڈ آ جائے، لیکن میرے لیے یہ سارے بچے ہی قابل عزت ہیں، قابل پیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا مستقبل ہے۔ ان پہ تھوڑی سی آپ کی توجہ، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، آپ کی تھوڑی سی توجہ سے یہ بیٹے بیٹیاں اتنے مثبت رجحانات رکھ سکتی ہیں کہ ان سے مستقبل کا راستہ متعین ہونا ہے۔ اس ملک کو اندھیروں سے نکالنے کی ذمہ داری آپ پہ بھی عائد ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہمارے پہ بھی ہے۔ ہم آپ کو آگاہی دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں اور اس پہ عمل آپ کر کے اپنے گھر میں موجود پاکستان کے مستقبل کی بہتر نگہداشت، بہتر تربیت، بہتر خوراک فراہم کر کے، بہترین تعلیم و تربیت دے کے اس ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کیسے اپنے گھر میں موجود افراد کی بہترین تربیت، بہترین خوراک، بہترین ڈریس، بہترین اسکول کا انتخاب، بہترین علاج معالجے کی سہولیات، تاکہ ہم آج ہی اپنے ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے فیصلوں میں شامل ہو سکیں۔ اور قرآن پاک میں دیکھا جائے تو سورۃ شورى میں مکمل مشورے کا ذکر کیا گیا ہے اور سورۃ الشورى میں بتایا گیا ہے کہ مشورہ لینا بھی سنت مسلم ہے اور مشورے میں خیر ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان بچوں وائز اللہ تعالیٰ نے کہا تو جاتا ہے کہ ماں کا ادب، باپ کا احترام ہر بچے پہ لازم ہے، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ ان بچوں کی وجہ سے جب آپ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو سب سے پہلے سوال ہوگا، آیا والدہ نے اپنے بچے کو مکمل 2 سال تک کسی مسئلے کے بغیر دودھ اگر چھڑوا دیا ہے تو وہ بھی قابل سزاوار ہے۔ قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا ہے، ماں اپنے بچے کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائے۔ اگر اس میں کوئی طبی مسئلہ ہے، کوئی ڈاکٹری پرابلم ہے، دین کا کوئی سلسلہ ہے، تو اس وجہ سے کوئی اس کو، اللہ کیونکہ عادل بھی ہیں،
منصف بھی ہیں، ہو سکتا ہے معافی مل جائے، لیکن جب کونپل آپ کے پیٹ میں آ چکتی ہے، تخلیق کا فیصلہ ہو چکتا ہے، تو آپ کو ماں نفقے کے ساتھ آپ رضاعت کا حق اور والد سے اس بچے کو جو حمل کے دوران اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ لے سکتی ہیں۔ شریعت نے آپ کو آزاد کیا ہے، والد کو معاشی طور پہ پابند کیا ہے، اور آپ حلال تربیت پہ چلیں گے تو دنیا میں نیک اولاد ہوگی، اور نیک اولاد کسی بھی خاندان کے ساتھ ساتھ میرا یہ ماننا ہے معاشرے کا فخر بن جاتی ہے۔ اب یہ آپ لوگوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داریاں کتنے اچھے طریقے سے عہدہ برآ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ آپ کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں، چینلائز کر سکتے ہیں، آپ کو اپرچونٹی ملنے کی طرف گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، لیکن عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ قدرت کے نیموں میں آپ خود مختار ہیں۔ لیکن وہ فیصلہ کریں جس سے آپ کی زندگی بھی آسان ہو، معاشرے کی بھی آسان ہو، اور ملک میں خوشحالی آئے، کیونکہ اگر ملک خوشحال ہوگا تو میرا یہ ماننا ہے اس خوشحالی سے ہم سب لوگ مستفید ہوں گے۔ اگر ملک میں غربت ہوگی تو پھر آپ دیکھیں تو گجرات اس سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہے جہاں پہ کم و بیش 31% پارٹنر جو کسی نہ کسی عورت کے حامد ہیں، ان کو دیارے غیر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں کہ آپ کو اچھا مستقبل دے سکیں۔ اور جب ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس ملک کا نقشہ چینج ہوگا۔ اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ہمارا یہ پیغام ہے کہ ماں اگر صحت مند ہوگی تو بچہ صحت مند ہوگا، اور اگر ماں بچہ صحت مند ہوگا تو معاشرہ صحت مند ہوگا، اور جب معاشرے صحت مند ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ملک خوشحالی کا یا زینہ طے کر کے رہتے ہیں۔ یہی باتیں آپ سے گوش گزار کرنی تھی۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ کس حق کی حامی ہے۔ دین و شریعت میں یہ باتیں طریقے سے لکھی، کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں، لیکن اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی بہتری کے فیصلے چنیں، کیونکہ اگر آپ ابھی سے فیصلہ کر لیں گی تو ڈیفینیٹلی اس کا پھل آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔